نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ ممتاز کر دے گا اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے فضل والا، بڑے کرم والا ہے، اور ہمیں اللہ کے پاک کلام سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کل کل من عند اللہ، جو کچھ بھی ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اس کے کرم سے ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے انسان کے اوپر۔ کوئی بھی انسان بغیر اللہ کی توفیق سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ نیکی کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت آپ اندازہ کیجئے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے لیے ہمارے بدن میں طاقت پیدا کی، ہم یہاں پہ آئے۔ یہ بدن میں طاقت پیدا کرنا، طاقت تو سب کے پاس ہے، لیکن ایسی طاقت پیدا کرنا جو اس کے لیے دین اور دنیا دونوں میں فائدہ مند ہو جائے۔ دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا، پھر آپ نے یہاں پر آ کر نماز پڑھی۔ نماز کے اندر اللہ اکبر کہا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، سبحان ربی العظیم کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ زبان کو توفیق بھی میرے رب نے عطا فرمائی ہے، چل میرے بندے شاباش میرا ذکر کر۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جب ارادہ فرما لیتا ہے کسی بندے کی بھلائی کرنے کا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سورۃ النساء سورہ بلد کے اندر خود ہی ارشاد فرما وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، رب کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور برائی پر اس نے مجھ سے پناہ مانگی، اچھائی پر اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اس کے اچھائی کے راستے کو آسان کر دیا۔ ہم نے شیطان کو راضی نہیں کیا، ہم نے اللہ کو راضی کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، ہم یہاں پر حاضر۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ہمارے دلوں میں جو نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے نا جی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہمارے دلوں میں نیکی کے جذبے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں جی زید صاحب کے ساتھ نیکی کرنا، آپ چاہتے ہیں جی اس کو میں نا جی آج کیک گفٹ کرتا ہوں، آئس کریم گفٹ کرتا ہوں، کو پھل گفٹ کرتا ہوں، روٹی سالن گفٹ کرتا ہوں۔ آپ لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کینسر پیدا کر دیا، پھر کینسر پیدا ہو گیا، وہ کھا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے تو ارادہ کیا لیکن آپ کا ارادہ ہی پورا نہیں ہوا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ایک ایسا مریض ہے جس مریض کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحت یاب ہو جائے، اور آپ اس کے اوپر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس بندے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ میرا رب سونا اس کی دوا کے اندر شفا ہی نہیں رکھتا، اس کی دوا سے اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، ضائع ہو گیا۔ اور بابا آپ اگر نیکی کا ارادہ لے کے گئے، آپ نے کسی نیک مقصد کے لیے خرچ کیا، تو اگلے نے اگر قبول کر لیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ لے کے گئے ہیں جناب اس کے لیے، اس نے قبول کر لیا، اس نے کھا لیا، استعمال کرے، سبحان اللہ۔ آپ نے کسی کے لیے دوائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو شفا عطا فرما دی، یہ بھی اس کا احسان۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہی ہے، کرم ہی ہے کہ پہلے تو ہمیں توفیق دیتا ہے، چل بندے نیکی کر، پھر جس کے لیے توفیق دیتا ہے اس کو قبول کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ہمارا کیا ہوا اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرماتا ہے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک دوا کے اندر تاثیر بھی رکھ دیتا ہے، شفا بھی رکھ دیتا ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہم کرتے ہیں وہ نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور پھر خود فرماتا ہے میرے بندے تو نے یہ نیک کام کیا ہے، لے ہم تجھے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ توفیق بھی خود ہی دی، قبول بھی خود ہی کروایا،
اور اپنی بارگاہ میں منظور مقبول بھی خود ہی فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر أو انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط ہے مومن ہونا چاہیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ولا یظلمون نقیرا، اور اللہ وحدہ لا شریک ان پر کھجور کی گٹلی کے نشان کے برابر بھی، سراخ کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ حضرت دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں کوئی اس کو فائدہ نہیں دیتی، کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ ایمان ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی جتنا مرضی، اگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو جنت مل جائے گی، نیک اعمال کا صلہ مل جائے گا، اللہ تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر اتنی نیکیاں کی، کینسر کی دوائیاں بنائی، ہاں جی، افریقہ کے جناب ممالک میں جا کے غریبوں کو کھلایا، کینسر ہسپتال بنا دیے، گنگا رام ہسپتال بن گیا، ہاں جی، گلاب دیوی بن گیا، یہ سب ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، ہاں جی، ہسپتال بنائے، اتنے نیک کام کر دیے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو اس کا اجر دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے۔ ان کو شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، دنیا کی آسانی مل گئی، وہ نعمتیں جو آخرت میں ہمیں ملنی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عطا فرما دی، لو بھائی موجہ کرو۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آتے تو بابا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر رکھا، اللہ ان کو عطا فرماتا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر تھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم